اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کسی نعمت کے نوازنے پر، کسی نعمت کے عطا کرنے پر، کسی نعمت کے دینے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ کسی نعمت کے بخشنے پر کبھی رب کریم نے احسان نہیں جتایا۔ آسمان بھی اس کی نعمت ہے، زمین بھی اس کی نعمت ہے۔ آسمان، زمین، چاند سورج سب اس کی نعمت ہے۔ ہوا بھی اس کی نعمت ہے، آگ بھی اس کی نعمت ہے، پانی بھی اس کی نعمت ہے، مٹی بھی نعمت ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان شمار کرنا چاہے تو انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار، لا تعداد، لا محدود، ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، مگر کسی نعمت کے دینے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، آسمان کا سامیانہ تانا مگر رب کریم نے کبھی احسان نہیں جتایا، زمین کو فرش بنایا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے چاند کو پیدا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، سورج کو پیدا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ کریم نے عزت و عظمت سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے پھول و نکہت سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، پھولوں کو پیدا کیا، ان میں خوشبو عطا کی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے آنکھ دیکھنے کے لیے دیا مگر اس کبھی احسان نہیں جتایا، آنکھوں میں بینائی عطا کی، آنکھ دیکھنے کے لیے دیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل عطا کیا، دماغ عطا کیا، دل دیا، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چھونے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا مگر اس کو اس نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہاتھوں میں طاقت و قوت عطا کی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ کریم نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، پاؤں میں قوت دی، پاؤں میں چلنے کی سکت دی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ جانی ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار احسانات سے نوازا مگر کبھی کسی نعمت کے دینے پر اللہ کریم نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ جانی ملت اسلامیہ، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا لیکن اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ نوح علیہ السلام کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا مگر کبھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ثانی ملت اسلامیہ، اسماعیل علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا مگر رب کریم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ثانی ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے اپنا خلیل بنا کر بھیجا مگر کبھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنا کر بھیجا مگر رب نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ثانی ملت اسلامیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا کیا مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ثانی ملت اسلامیہ، رب نے بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کبھی کسی نعمت کے دینے پر احسان نہیں جتایا، مگر برابر جب باری آئی آمینہ کے لال کی، عالم کے سردار کی، شہنشاہ زیبادار کی، رحمت عالم کی، شفیع المذنبین کی، رحمت للعالمین کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار کی پیدائش، سرکار کی جو پیدائش کا جو ہے بلند و بالا فرما دیا۔ جانی ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے مولا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولا اور اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے بہت لوگ آئے لیکن آج ان کا چرچا زیادہ نہیں لیکن میرے سرکار کی عظمت نرالی ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور سب چمکانے سب چمکے والے اجلوں میں چمکا دیے اور اندھے شیشے میں چمکا ہمارا